بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریت کفر خلافت فرض ہے۔ جمہوریت کفر خلافت فرض ہے، سیشن 8، سابق بریگیڈیئر مستنصر بلّہ۔ سوال: آپ نے فرمایا جمہوریت کے ذریعے 100 سال تک بھی اسلام نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا جمہوریت کے ذریعے 100 سال تک بھی اسلام نہیں آ سکتا۔ اب واضح ہو گیا کہ اس کے لیے آپ اور آپ کے دیگر ساتھیوں نے انقلابی راستہ اختیار کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ خود ہمیں آپریشن خلافت کے بارے میں تمام حقائق سے آگاہ کریں؟ آپ کا مقصد و منصوبہ کیا تھا اور یہ کہاں تک پہنچ چکا تھا؟ اس کا انکشاف کیسے ہوا؟ اچھا جواب: فیلڈ جنرل کورٹ مارشل۔ ہمارا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل 31 دسمبر 1995 کو اٹک میں 31 سپٹمبر 1995 کو اٹک میں شروع ہوا۔ میجر جنرل زاہد احسان اس کے سربراہ تھے، جو کہ ماشاء اللہ بہت ذہین اور لائق جنرل تھے، اور ہمیں سخت سزائیں دی گئیں۔ مگر افسوس کہ ہمارے کورٹ مارشل کے بعد انہیں دل کا عارضہ ہو گیا اور وہ لیفٹیننٹ جنرل نہ بن سکے، بعد میں نادرہ کے پہلے سربراہ بنے۔ یہ بات درست ہے کہ عام طور پر حقائق کو دبایا اور چھپایا جاتا ہے یا مسخ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بارے میں حکومت وقت اور اس کے وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب کی پوری کوشش تھی کہ ہم 4 افسروں کو، قاری سیف اللہ اختر کو سرسری فوجی سماعت کے بعد شوٹ کر دیا جائے ہمیں شوٹ کر دیا جائے۔ جنرل جہانگیر کرامت نے نئے چیف آف آرمی اسٹاف عہدہ 10 جنوری 1996 کو سنبھالا۔ ان کے دباؤ کی وجہ سے جنرل عبدالوحید کاکڑ اور بے نظیر صاحبہ کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، ہمیں مارنے کا سمجھتا ہوں۔ قاری سیف اللہ اختر فوجی نہیں تھے، اس لیے ان کا کورٹ مارشل بھی نہیں ہو سکتا تھا، انہیں مجبوراً رہا کر دیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل 10 مہینے جاری رہا۔ 30 اکتوبر 1996 کو ہمیں سزائیں سنائی گئیں اور مجھے 14 سال قید مشقت کا پروانہ دے کر نیو سینٹرل جیل بہاولپور پہنچا دیا گیا۔ انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں اختلاف سے بچنے کے لیے ہم نے ایک منشور بھی تیار کر لیا، جو مولانا محمد عبدالقادری ڈیروی صاحب مرحوم نے لکھا تھا۔ یہ ایک تقریر کی صورت میں لکھا گیا جو میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے سب سے پہلے کرنی تھی۔ یہی ہمارا مقصد تھا، ہمارا منشور بھی ہمارا لائق عمل کا خلاصہ۔ خلافت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا اسی خلافت کو اپناؤ، اسی نظام کو رائج کرو۔ اب یہ مناسب رہے گا کہ میں نظام خلافت کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں عرض کروں تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ نائب۔ البقرہ آیت نمبر 30۔ پہل خلافت کا فریضہ پیغمبروں نے ادا کیا۔ اے داؤد، ہم نے کیا تجھ کو خلیفہ نائب ملک میں، سو تو اب حکومت کر لوگوں میں انصاف و حق سے، اور نہ چل نفس کی خواہش پر، پھر وہ تجھ کو ہٹا دے اللہ کی راہ سے۔ یقیناً جو لوگ ہٹتے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کے لیے سخت عذاب
عذاب شدید ہے۔ صاد 26۔ یہاں بھی دیکھ لیں کہ اللہ کی راہ سبیل اللہ کے علاوہ، یعنی صراط مستقیم کے علاوہ تمام دوسرے راستوں سے، نفس سے اور لوگوں کی پیروی سے بڑی وضاحت اور سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے جمہوریت یا کسی اور نظام کے لیے بال برابر بھی گنجائش نہیں چھڑی۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے جمہوریت یا کسی اور نظام کے لیے بال برابر بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ مزہ کا خیز بات ہے کہ نائب اللہ کا ہو اور حکومت اپنی یا شیطان کی چلائے۔ مزہ کا خیز بات ہے کہ نائب اللہ کا ہو اور حکومت اپنی یا شیطان کی چلائے۔ پھر فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر اتاری ہم نے کتاب حق کے ساتھ، تجھ پر اتاری ہم نے کتاب حق کے ساتھ سچی تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی، اور ان کے مضامین پر نگہباں محافظ۔ سو تو حکم کر ان لوگوں میں مطابق اس کے جو اتارا اللہ نے، اور ان لوگوں کی خوشی خواہشات پر مت چل جو چھوڑ کر حق کا راستہ جو تیرے پاس چھوڑتے ہیں حق کا راستہ، اور خواہش پر مت چل چھوڑ کر حق کا راستہ جو تیرے پاس آیا، اور ان لوگوں اللہ نے فرمایا، اور ان لوگوں کی خوشی خواہشات پر مت چل چھوڑ کر حق کا راستہ جو تیرے رب پاس آیا۔ المائدہ 48۔ یہ ہے خلیفہ کا فرض اور نظام خلافت۔ اسی سورہ میں آگے ہے، وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام جانشین زمین میں، پھر جس نے کفر کیا تو اسی پر پڑے اس کا کفر، اور کافروں کو ان کے کفر سے نہ بڑھے ان کے رب کے پاس مگر اس کا عذاب، اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے مگر نقصان۔ اور کافروں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی ان کی جگہ لیتا، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ بڑی کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کو پورا کرو اور ان کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کی رائے کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے انہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رائے کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے انہیں دی۔ مسلم۔ اس ضمن میں اور بھی احادیث ہیں، مگر بات مختصر کرتے ہوئے اب میں آتا ہوں آپریشن خلافت کی تفصیلی حقائق کی طرف، جو آپ کا سوال ہے۔ کورٹ مارشل میں گواہ، جب مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو ستمبر 1995 میں حراست میں لیا گیا تو میں سوچتا تھا کہ جو لوگ مقدمے کے لیے گواہ کہاں سے لائیں گے، کیونکہ جتنے لوگ بھی اس آپریشن میں شامل ہیں وہ سب ملزم ہیں، اور ان کے علاوہ کسی اور کو ذرا برابر بھی علم نہیں۔ لیکن جلد ہی میری یہ خوش فہمی دور ہو گئی
جب فوج نے ہم 5 کو ملزم اور باقی تمام قریبی اور اندرونی ساتھیوں کو سلطانی گواہ بنا لیا ان گواہوں میں بہت قریبی اور گہرے کچھ 15 سالہ 20 سالہ پرانے دوست بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے بیانات میں جو کچھ کہا سچ کہا، کوئی غلط یا جھوٹ بات نہیں کی، بالکل وہی بتایا جو منصوبہ بندی کے دوران کہا اور کیا گیا تھا۔ مجھے اپنی لکھی ہوئی حمد کا شعر یاد آ گیا، اپنوں نے توڑا یاروں نے کچھ نہ چھوڑا، تو شفیق نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ اپنوں نے توڑا یاروں نے کچھ نہ چھوڑا، تو شفیق نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ میری اپنی حمد ہے، تو رحیم نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، تو رحیم کریم نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ اپنوں نے توڑا یاروں نے کچھ نہ چھوڑا، تو شفیق نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ سارے ٹوٹ کے لپکے مجھے پھانسی لگانے کو، تو حفیظ نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ Character is like a balloon. ایک slight pinprick and the entire balloon is deflated. کردار غبارت کی مانند ہوتا ہے، ایک معمولی سوئی چبھنے سے ختم ہو جاتا ہے، انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے عزائم اور بہترین منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کردار میں بظاہر ایک معمولی سی کمزوری ان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ کردار میں بظاہر ایک معمولی سی کمزوری ان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ زمانے کو بدلنا چاہتے تھے، مگر زمانہ انہیں رونتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ انسان راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے اور وقت سے پہلے بیکار مٹی کا حصہ ہے۔ جرم میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور پھر اقبال، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال فرمایا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ایسے عظیم اور باصلاحیت لوگ جنہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اپنی ہی کسی کمزوری کی وجہ سے خود کو ہرا دیتے ہیں۔ وہ عظیم گریٹ تھے یا معمولی کیڑے، کوئی ان سے نہیں پوچھتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ ان وار there is no prize for second position. جنگ میں دوسرے نمبر پر آنے والے کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ اسے شکست خوردہ اور کبھی غلام کہتے ہیں۔ اب صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی فکر روز میں لکھتے ہیں، ہمیں جمہوریت کے لفظ سے چڑ نہیں، اس کے مزاج سے اختلاف ہے، کیونکہ اس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اس میں اہلیت پر اکثریت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہاں دماغ نہیں سر دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے ہاں حلال اور حرام کو انسانوں کی خواہش کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاں حلال اور حرام کو انسانوں کی خواہش کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے کوئی مستقل پیمانے اور اقدار نہیں۔ اس کا ہر پیمانہ ایک چھناکے سے ٹوٹتا اور اس کی ہر قدر 2 ہاتھ کھڑے ہو جانے سے بنتی رہتی ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں اصول و اقدار کا تو یہ عالم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پابندی کا مکلف ہے، جو ازلی ہیں اور ابدی ہیں،
جو اصلی اور ابدی ہیں، اور پوری نوع انسانیت مل کر بھی ان میں ترمیم و تنسیخ کی مجاز نہیں، اور پوری نوع انسانیت مل کر بھی ان میں ترمیم و تنسیخ کی مزاج نہیں۔ صاحبزادہ خورشید احمد کیلانی، فکر امروز۔ سوال: کہا جاتا ہے نظریہ جمہوریت اور اسلام ایک چیز ہیں۔ خلفاء راشدہ کے دور میں سب سے زیادہ جمہوری دور تھا، ان کا چناؤ جمہوری طریقے سے ہوا، اور تمام عام نے اس کو چھوڑ دیا۔ معذرت، علماء کی غلط فہمی۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ہمارے کچھ بڑے لکھے افراد نے عام لوگوں کو یہی تصور دیا ہے۔ ایسی باتیں کی جاتی رہی ہیں، لوگوں کو خلافت راشدہ کے دور سے مثالیں دے کر اور مختلف واقعات بیان کر کے بتایا جاتا رہا ہے کہ وہ ایک مکمل طور پر جمہوری دور تھا۔ جمہوریت اسلام کا جز ہے، اسلام اس کا کوئی نقصان نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تضاد نہیں، بلکہ جمہوریت عین اسلام ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک تو ہمارے ملک میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے، صحیح پڑھنے والے 15% سے بھی کم ہیں، اور جو افراد کو پڑھنے والے ہیں وہ بہادر شاہ ظفر سے معذرت کے ساتھ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، کچھ کھیل میں کٹ گئے، کچھ روزگار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، کچھ کھیل میں کٹ گئے، کچھ روزگار میں۔ یعنی فکر معاش، عشق بتا، یاد رفتگاں، اس مختصر سی عمر میں کیا کیا کرے کوئی۔ فکر معاش، عشق بتا، یاد رفتگاں، اس مختصر سی عمر میں کیا کرے کوئی۔ اس لیے وہ اسلامی تاریخ سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہوتے، نتیجتاً وہ ایسی باتیں بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ یہ طبقہ ایسا بھی ہے جس نے جمہوریت کے جواز میں قرآن سے بھی آیت پیش کی ہیں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ اقبال فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ ایسی باتیں اس وقت زیادہ ہوئیں جب ہماری دینی سیاسی جماعتیں کفر کی طرف بہتے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے جمہوریت کے دریا میں اتریں، لیکن اس ملک میں صاحب علم، صاحب حق و فہم اور فراست والوں کی بھی کمی نہیں۔ اس وقت کے غلط خیالات کی رد میں اس قسم کے غلط خیالات کی رد میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا۔ مشکل ہے کہ بندے حق بینو حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ ماوند۔ اقبال، مشکل ہے کہ بندے حق بینو حق اندیش، خاشاک کے تولے کو کوہ دماوند۔ مثال کے طور پر ابراہیم عبدالرحمن کیلانی صاحب نے ایسے شکوک کو دور کرنے کے لیے خلافت اور جمہوریت کے نام سے مکمل اور محققانہ کتاب لکھی۔ عبدالرحمن کیلانی نے اس طرح صاحبزادہ مرحوم خورشید احمد کیلانی، کرنل ڈاکٹر غلام فرید بھٹی صاحب، پروفیسر حافظ عبداللہ مرحوم بہالپور، اور ہمارا بزرگ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جمہوریت اور اسلام پر بڑی مدلل تحریریں اور مباحث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس موضوع پر لوگوں کو کی بہت رہنمائی کی اور شر اور حق کو علیحدہ کر دیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا نظریہ جمہوریت اور اسلام ایک چیز ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب کہ تمام مغربی ممالک میں اسلام کی نماز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا نظریہ جمہوریت اور اسلام ایک چیز ہے۔ اگر ایسا ہے تو مطلب ہے کہ تمام مغربی ممالک میں اسلام نفاذ ہو چکا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔
ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ مغربی اقوام نے اسلام پر مبنی نظام کو قبول کر لیا ہے، لیکن یہ ماننا مشکل ہے کیونکہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ پھر یہ کہ اگر اسلام عین جمہوریت ہے تو کرۂ ارض پر موجود سب سے بڑی چودھری امریکہ نے طالبان کا حقہ پانی کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ ماننا مشکل ہے۔ وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی۔ وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی۔ اب ان لوگوں کا بیان جو کہتے ہیں اسلام میں جمہوریت ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جمہوریت اسلام کا جز ہے۔ اگر ایسا ہے تو تمام لوگ جو کل یعنی اسلام کو چھوڑ کر ہر طرف ایک جز جمہوریت کی رٹ لگا رہے ہیں، ان کی عقل اور نیک نیتی پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ ہمیں اصل بات بتا دیں کہ وہ کل کو چھوڑ کر ایک حصے اور جز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی جمہوریت جس حصے کے پیچھے پڑ جائے اسے کاٹ کر رکھ دیتی ہے، جیسے مشرقی پاکستان اور انڈونیشیا میں عیسائی جزیرہ مشرقی تیمور، ایسٹ تیمور۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کوئی سچ تو بولے۔ سیاستدانوں کے حوالے سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ سیاستدانوں سے لدی ہوئی بس امریکہ میں تیز رفتاری سے جا رہی تھی کہ کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ یہ تیز بس کسی کھیت میں ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ نزدیک جس امریکی کسان کا گھر تھا وہ دھماکہ سن کر پہنچ گیا۔ اس نے تمام مواقع کا جائزہ لیا، پھر ایک گڑھا کھود کر تمام لاشیں دفن کر دیں۔ چند روز بعد ایک پولیس افسر بس کی تلاش میں پہنچ گیا۔ اس پولیس افسر نے بس کی حالت کا معائنہ کیا اور کسان سے پوچھا کہ سیاستدانوں کی بس کا کیا ہوا؟ کیا کوئی آدمی زندہ نہیں بچا؟ کسان کچھ خاموش رہا، پھر کہا، بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں، مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ سیاستدان کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی حکمران بغیر الیکشن کروائے مکمل طور پر اسلامی عدل و انصاف اور مساوات کا نظام کم کر دے، جس میں سیاستدانوں کو کوئی وزارتیں اور عہدے نہ ملیں، تو بھی وہ جمہوریت کی بحالی کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ کوئی فرشتہ سیرت عوام کو تمام سہولیات دے اور ملک کو معاشی استحکام دے، لیکن پھر بھی ہمارے بھائی جمہوریت کی بحالی کے لیے لوگوں سے تن من دھن کی بازی لگوا دیں گے۔ جمہوریت کی بحالی ان کی نظر میں اس وقت ہو سکتی ہے جب ملک میں ہر 3 یا 5 سال بعد نام نہاد انتخابات ہوں اور باری باری سب کو اقتدار ملتا رہے۔ در حقیقت اقتدار کے بھوکے یہ لوگ بار بار کے انتخاب کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اپنی تمام تقاریر میں عام طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت و اسلام ایک چیز ہے تو اسلام کے عدل و انصاف، مساوات اور شخصی آزادی کو جمہوریت کی دلیل بناتے ہیں، لیکن جب اسلامی جمہوریت کی آڑ میں جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں تو مقصد صرف انتخاب یعنی اب کرسیوں کی بندر بانٹ دوبارہ ہونا چاہیے ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے آدمی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت صرف نئی اسمبلیاں بنانے
اور حکومت تبدیل کرنے کا نام ہے۔ افسوس کہ بار بار لوٹو، ہزار بار لوٹو، ہے لوٹنے کا مال یہ ملک خدا داد۔ بار بار لوٹو، ہزار بار لوٹو، ہے لوٹنے کا مال یہ ملک خدا داد۔ لیکن ایک آپ ہی سے گلا نہیں ہم کو، بلکہ کارلائل کہتا ہے آپ خود کو دیانتدار بنا لیں اور یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ کارلائل کہتا ہے آپ خود کو دیانتدار بنا لیں اور یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ جمہوریت میں ہر لیڈر بے دھڑک جھوٹ بولتا ہے۔ جمہوریت میں ہر لیڈر بے دھڑک جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جمہوریت کی کرسی ہی کی مہربانی ہے کہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق زرداری صاحب پاکستان کے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ امیر ترین شخص ہیں، اور جناب نواز شریف تیسرے نمبر پر پاکستان کے امیر ترین فرد ہیں۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کی علمبردار حکومت امریکہ، جس کے ہاتھوں پر اقوام عالم کے معصوم لوگوں کا خون ابھی تک خشک نہیں ہوا، اور مغرب نے افغانستان، عراق، سوڈان میں جو کچھ بھی کیا اقوام عالم اس سے بے خبر نہیں۔ آگ و بارود کی بارش برسانے والوں کے ایما پر ورلڈ بینک، بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور ان کے دوسرے گماشتے مختلف ہیلوں بہانوں سے پاکستان میں جمہوریت کا لاگ الاپتے رہتے ہیں، حالانکہ پس پردہ ان کے عزائم کس قدر گھناؤنے ہیں وہ بھی مہذب دنیا جانتی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اب پاکستان امریکہ کی 50 ریاستیں تو وہاں امریکہ بر اعظم میں ہیں، اور امریکہ کی 51 ریاست پاکستان اس بر اعظم میں ہیں۔ 50 ریاستیں امریکہ کی ادھر ہیں اور 51 والی ریاست پاکستان ادھر بر صغیر میں ہے۔ طاقت کا چشمہ امریکی عوام کے ایک نمائندے صدر ٹرومن کا ایک بہت پیارا سلطہ، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، There is no harm in walking with the devil to cross over the bridge۔ پل سے گزرنے کے لیے شیطان کے ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں، اور جمہوری سیاسی پارٹیوں سے بہتر اس قول کو کون سمجھتا ہے، اور جمہوری سیاسی پارٹیوں سے بہتر اس قول کو کون سمجھتا ہے؟ وہ بڑی ایمانداری سے ہر الیکشن میں اس قول زرعی پر عمل کرتے ہیں۔ مقتدر اعلیٰ عوام کا ذکر ہوا۔ امریکہ کے مقتدر اعلیٰ ساورن عوام نے جاپان کے 2 شہروں کے صنعتی علاقوں کے 1 لاکھ مرد، بوڑھے، عورتیں، یہاں تک کہ شیر خوار بچے چشم زدن میں ہلاک کر ڈالے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں۔ حالانکہ امریکی جنرل ڈگلس مکارتھر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیے بغیر بھی یہ جنگ جیت سکتا تھا، یہ جنگ جیت سکتا تھا، لیکن ان سے ڈگلس مکارتھر سے جو اس وقت وہاں اتحادی فوج کے سپریم کمانڈر تھے، وہاں ان کے کہنے کے مطابق ان سے مشورہ تک نہ کیا گیا۔ ویسے ہٹلر کو بھی مقتدر اعلیٰ عوام نے بڑی زبردست اکثریت کے ساتھ ملک کا سربراہ بنایا تھا۔ ہٹلر کو بھی مقتدر اعلیٰ عوام نے بڑی زبردست اکثریت کے ساتھ ملک کا سربراہ بنایا تھا۔ اسی طرح اٹلی کا مسولینی نے بھی زبردست مینڈیٹ کے ساتھ انتخاب میں کامیابی کے بعد سربراہ بنا تھا۔ یہ دونوں جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے۔ ہٹلر بھی اور مسولینی بھی یہ دونوں جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں آئے۔ کروڑوں لوگوں کا خون مقتدر اعلیٰ عوام کی گردن پر ہے، لیکن یہ عوامی لیڈر گھبرانے والے نہیں ہوتے۔ جیسے لیڈی مکارتھر، لیڈی میکبتھ نے
اپنے خاوند میکبت کو غیرت دلائی کیونکہ وہ قتل کر کے پریشان ہو رہا تھا۔ اس کا خاوند میکبت قتل کر کے بادشاہ کو قتل کر کے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی لیڈی میکبت نے کہا مائی ہینڈز آر آف یور کلر بٹ آئی شیم ٹو ویئر اے ہارٹ سو وائٹ، یعنی میرے ہاتھ بھی تمہاری طرح خون سے آلودہ ہیں، لیکن مجھے تمہاری طرح کمزور دل رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ سب کہ کمزور دل رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ سب بے قصور تھے۔ بڑے بڑے لوگ، بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش جیسے جمہوری نظام کے بنائے ہوئے صدر لیڈر بے قصور بدنام کر دیے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ایک مقصد تھا کہ طاقت کا چشمہ عوام، اکثریت نے، جمہوری نظام نے، اکثریت سازی نے دنیا کے بدترین لیڈر مہیا کیے ہیں، جنہوں نے کہ طاقت کا چشمہ عوام کی اکثریت نے، جمہوری نظام نے، اکثریت سازی نے دنیا کے بدترین لیڈر مہیا کیے، جنہوں نے انسان کو دنیا کے سب سے بدترین دن دکھائے۔ اتنا خون بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جمہوری نظام اور اسلامی نظام میں بڑا فرق ہے۔ جمہوری نظام اور اسلامی نظام میں بڑا فرق ہے۔ کلیساؤں، حکومتوں، پیروکیل سٹیٹس نے اتنا خون بہانے کے بعد کسی پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا۔ ذرا عرض کر رہا ہوں، ذرا تفنن عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا کچھ علاج کیجیے، میں گناہ کر بیٹھتا ہوں اور بعد میں بہت پچھتاتا ہوں، میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی قوت ارادی اتنی مضبوط کر دوں کہ آپ آئندہ گناہ نہ کریں؟ مریض نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز میرا ضمیر مار دیں، نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز میرا ضمیر مار دیں۔ جمہوری نظام میں لادینیت، سیکولرزم اور اقتدار کی ہوس ضمیر کو مار دیتی ہیں۔ جمہوری نظام میں لادینیت، سیکولرزم اور اقتدار کی ہوس ضمیر کو مار دیتی ہیں، اس لیے ہر لیڈر بے دھڑک جھوٹ بول سکتا ہے اور بے قصور ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کا مغرب میں برملا اظہار کیا جاتا ہے کہ ٹاپ لیول کی قیادت غیر معیاری ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ جمہوری طریقہ انتخاب ہے۔ وجہ یہ ہے جس کا مغرب میں اب برملا اظہار کیا جاتا ہے کہ ٹاپ لیول قیادت غیر معیاری ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ جمہوری طریقہ انتخاب ہے۔ آخر میں میلی جلابیں نہیں، ابھی اور ہے، معذرت۔ فوج میں جوانوں کو وردی، بوٹ، جرابیں، قمیض، پینٹ وغیرہ فوج کی طرف سے مقررہ مدت کے بعد ملتی ہیں۔ کبھی بھی کسی آئٹم میں کمی ہو جاتی ہے تو نئے آئٹم کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس مناسبت سے فوج میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ عرصے سے نئی جرابیں نہیں آ رہی تھیں۔ پھر ایک دن پلاٹون حوالدار نے کہا سولجرز آئی ہیو سم گڈ نیوز اینڈ سم بیڈ نیوز، جوانوں میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور کچھ بری خبر۔ The good news is that you are going to change your old dirty socks. اچھی خبر یہ ہے کہ جلد تم اپنی پرانی میلی جرابیں تبدیل کر سکو گے۔ The bad news is that you are going to exchange them among yourselves. بری خبر یہ ہے کہ تم انہیں آپس میں ایک دوسرے سے تبدیل کرو گے۔ جمہوری سسٹم میں لیڈر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں بار بار ایسے لیڈروں کا ہی چناؤ ملتا ہے جو پہلے مکمل طور پر فیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کئی لیڈروں کے ماضی میں کوئی بھی قابل ستائش کام نہیں ہوتا،
کوئی بھی عوام کی بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میلی جرابوں کی طرح مختلف پارٹیوں کے نمائندے اور لیڈروں میں فرق خوردبین لگا کر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یقین مانیے کہ دنیا کے تمام جمہوری نظاموں کی قیادت ایسی ہی ہے، مگر عوام مجبور ہیں۔ اب آپ کے سوال کے اگلے حصے کی طرف آتا ہوں، یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خلافت کے دور سب سے زیادہ جمہوری تھا۔ خلفاء کا چناؤ جمہوری طریقے سے ہوا کہ وہ فیصلہ اکثریتی رائے سے کرتے تھے، اور یہ ملک میں اکثریت کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ سب سے پہلی بات کہ نمائندہ وہاں مقرر کیا جاتا ہے جہاں حق ثابت ہو، جیسے ولی دلہن بیٹی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ مقدمات میں وکیل ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، یعنی جہاں حق ثابت ہوتا ہے یا حق ثابت کرنے کے لیے ہم نمائندہ وکیل مقرر کرتے ہیں، چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں۔ جماعت کے بغیر اسلام کی شرح بندی بالکل ناممکن ہے، اور امیر کی عمارت اس وقت تک بارآور نہیں ہو سکتی جب تک ہر شخص اس کا حکم سن کر اس کی بات نہ مانے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں کسی مسلمان کے پاس بیعت عامہ نہ کرنے کا جواز نہیں رہتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی الگ ہوتا ہے تو اقبال فرماتے ہیں، تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی، ایک لذت یکتائی۔ اقبال فرماتے ہیں، تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی، ایک لذت یکتائی۔ اس تمام معاملے کی خوبصورت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیعت عامہ یعنی سنیں گے عمل کریں گے پر عمل نہ کرے تو اسے زبردستی بیعت کروانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام اسے زبردستی بیعت کروانے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کسی کو بیعت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کوئی بھی مسلمان چاہے وہ بیعت نہ بھی کرے، کسی شرعی حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بھی مسلمان چاہے وہ خلیفہ اور بیعت نہ بھی کرے، کسی شرعی حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یا گروہ خلیفہ کے بیعت پر راضی نہیں ہے تو اس کے لیے محض یہی کافی نہیں ہے کہ انتشار پیدا کرنے سے گریز کرے، بلکہ قوم پر وقت آئے تو یکجہتی کے ساتھ خلافت کا ساتھ دے۔ چنانچہ فتح ارداد کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پورا ساتھ دیا۔ تبری نے بیان کیا ہے کہ ان کے حکم سے مدینہ کے لیے پہرہ دیتے تھے۔ خلیفہ کے مقابلے میں جو شخص آئے، وہ شخص اعتبار سے کتنا ہی مقدم و محترم کیوں نہ ہو، اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت قائمہ کے خلاف خروج کرے۔ یہ ایک فطری قانون ہے کہ دور جدید کے تمام ممالک ایسی ہی سختی کے ساتھ اپنے آئین کی حفاظت کرتے ہیں ایسی ہی سختی کے ساتھ اپنے آئین کی حفاظت کرتے ہیں۔ جمہوریت اور نظام خلافت اس طریقے سے بھی مختلف ہے کہ جمہوریت میں حکومت کے سربراہ کا انتخاب براہ راست عوام کرتے ہیں یا بالواسطہ لوگوں کے منتخب کردہ اسمبلیز وغیرہ کرتی ہیں۔ اس کے برعکس خلیفہ کا چناؤ شورائی طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی اہل حل و عقد، اصحاب عقل و بصیرت، بزرگ اور محترم ہستیاں اور امت مسلمہ کے اس وقت کے افضل ترین مرتبہ والے مسلمان کرتے ہیں، جن میں خوف خدا کی قدر مشترک ہوتی ہے، اور یہ ہے پکے طور پر دیا ہوا شورى فاروقی کا طریقہ۔ جمہوریت، امیروں کی حاکمیت۔ انیس سو 1990 میں بحیثیت لیفٹیننٹ کرنل GHQ میں تعینات تھا۔ ان دنوں پاکستان کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ہندوستان کو امریکی
کانگریس کے کچھ طاقتور سینٹر کی حمایت حاصل تھی۔ نتیجتاً امریکی حکومت پر ہندوستان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا۔ اس دوران ہمیں کتاب پڑھنے اور ویڈیو فلم دیکھنے کا موقع ملا۔ عرصہ دراز سے ٹی وی وغیرہ میں نہیں دیکھتا تھا، لیکن وہ فلم مجھے ایک مجبوری کی وجہ سے دیکھنی پڑی۔ اس دستاویزی فلم ڈاکیومنٹری کا عام پیغام کچھ یوں تھا کہ کانگریس کے ہر الیکشن میں 99% سینیٹرز بار بار جیتتے ہیں، کہ یو ایس اے کانگریس کا ہر الیکشنز میں 99% سینیٹرز بار بار جیتتے ہیں۔ ایسا پچھلے 30 سالوں سے ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک دفعہ سینیٹر بن جانے کے بعد سینیٹرز اپنے حلقے انتخاب میں ہر دل عزیز بننے کے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں اور ایسی انوکھی ترکیبوں سے اپنی شخصیت اور اپنی مصروفیات کو میڈیا پر، یعنی اخبار، رسالے، ٹی وی وغیرہ پر اس کی نشر کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں کہ خواہ وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، جہاں بھی ہوں، ان کے ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سینیٹر دن رات ان کے حقوق کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے دستاویزی فلم سے معلوم ہوا کہ یہ تمام سیاستدان امیر ترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں، فیکٹریز اور بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جب یہ ایک مرتبہ منتخب ہو جائیں، اگر انہیں فنڈز اکٹھا کرنے میں مہارت نہ ہو تو اگلا الیکشن ہار جائیں۔ لیکن انہوں نے دامن پکڑ لیا ہے اقتدار کا، اس لیے یہ اپنی خدا داد صلاحیتوں سے فنڈز اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مختلف طبقے اپنے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے انہیں کافی رقوم فنڈز، اور تیسری دنیا کے ممالک اپنے اپنے ملکی مفادات کے لیے ان کو پارٹی کے لیے منہ مانگی رقوم دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ چند سال پہلے چین نے بل کلنٹن کے الیکشن میں خفیہ امداد کی تھی، جس کا بر وقت پتہ چل گیا اور شاید رقوم واپس کر دی گئی تھی۔ یہ ایک مثالی جمہوری ملک کی قیادت کا بہترین مختصر نقشہ تھا۔ اگر دنیا کے تمام جمہوری ملکوں کی قیادت کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جمہوری لیڈر امیر ہوتے ہیں، یعنی لارڈز، جاگیردار، سردار، صنعت کار وغیرہ، زمیندار، اور یہ حضرات ابتدا میں اپنے پیسے سے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ 1 یا 2% امیدوار ایسے ہوتے ہیں جنہیں پارٹی پہلی مرتبہ پیسے دے دیتی ہے، بعد میں وہ خود کفیل ہو جاتے ہیں۔ یہی امیر حضرات بار بار منتخب ہوتے ہیں اور ملکوں کو قیادت مہیا کرتے ہیں، یعنی ملک کے لیڈر اور قائد ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پیسے کے علاوہ جوڑ توڑ، سیاست اور فنکاری و اداکاری ان کی بقا کے لیے، یعنی الیکشن جیتنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ جوڑ توڑ، سیاست اور فنکاری و اداکاری ان کی بقا کے لیے، یعنی الیکشن جیتنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ جمہوریت صرف امیروں کی حاکمیت ہے۔ اگر اس میں کچھ شک ہو تو دنیا کے تمام جمہوری ممالک کے الیکشنز کا جائزہ لیجئے کہ کتنی رقم خرچ ہوتی ہیں اور یہ کہاں سے آتی ہیں اور الیکشن لڑنے والے کون ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں اسلام کا تصور محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بسد افسوس کہ دین کے علمبرداروں نے قرآن مجید کے ایک بڑے حصے سے اقتدار کی محرومی کا عذر کر کے اور اولو الامر کو اس کا بنیادی ذمہ دار قرار دے کر پھر مشکلات اور استثاری حالات کی آڑ لے کر کمپرومائز
کرنے کی روایت بنا لی ہے، اور پھر زمانہ سازی کی جو روش اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کے آفاقی پیغام اور اصولوں سے ہمارا رشتہ عملاً کٹ کر رہ گیا ہے، اور دین کے ایک محدود حصے پر ہی عمل کے قابل رہ گئے ہیں۔ ابتدا میں دین کے ان بنیادی اصولوں اور اہم تقاضوں سے، اس جبری علیحدگی سے ایمان اور خودی مضطرب تو ضرور ہوئیں، لیکن پھر یہ اضطراب اور سکون اور اطمینان میں ڈھلتا چلا گیا، اور اب نوبت جہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دین صرف ان چند عبادات اور مذہبی رسوم تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جن کو لوگ عموماً ادا کر لیا کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو مشکل میں وظائف تو کر ہی لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو کچھ ہے دین سے اس کا تعلق غیر محسوس طور پر بس خواب ہی رہ گیا ہے۔ اگر فکر نظر کے زاویے مغرب زدہ نہ بن گئے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کے اجزاء دین پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو کم سے کم اس کی نظری اہمیت تو نہ گھٹتی، اور اس حد تک کہ دل اس کے لیے اضطراب، تمنا اور حسرت سے محروم ہو گئے ہیں، اور اس حد تک کہ دل اضطراب، تمنا اور حسرت سے محروم ہو گئے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کی اینٹ بھی اکھاڑ کر پھینک دی جائے تو اس گزری حالت میں مسلمان مذہبی جذبات میں آ کر خون کے دریا بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کے بے شمار احکامات سے روگردانی پر ان کے پاس چند قطرے آنسو بھی بہانے کے لیے نہیں ہوتے، مگر اللہ کی بے شمار احکامات سے روگردانی پر ان کے پاس چند قطرے بھی آنسو بھی بہانے کے لیے نہیں ہوتے۔ حقیقت حال اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ غیرت ایمانی کی کمی، احساس فرض کی پسماندگی اور سہل پسندی کے غلبے نے کافرانہ اقدار اور باطل اصول و نظریات کے سامنے سپر ڈالنے پر آمادہ کیا۔ کافرانہ اقدار اور باطل اصول و نظریات کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کیا۔ بصیرت بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن براہ راست اسی شخص کو راہ دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے۔ سورج کی کرنیں بینائی والوں کے لیے پوری دنیا کی روشن کر دیتی ہیں۔ مگر احمقوں اور چمگادڑوں کے نگاہ اپنے جبلی نفس پر اس کے فیضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ قرآن میں ہے کہ وہ قرآن راہ دکھاتا ہے بہت سوں کو، اور گمراہی کا سبب بھی ہے بہت سوں کے لیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قانون صرف کفار ہی کے لیے ہے، اور مومن چونکہ اس پر ایمان لا چکے ہیں اس لیے اب وہ اس قانون کے دائرۂ نفاذ سے باہر ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ کافر اور مومن سب کے لیے عام ہے۔ ایک شخص نے اس پر ایمان رکھنے کے باوجود نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ عمل کیا، تو یقیناً وہ گمراہیوں کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہے گا۔ ایک شخص نے اس پر ایمان رکھنے کے باوجود نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ عمل کیا، تو یقیناً وہ گمراہیوں کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ تو دین کی عمارت کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ اسلام کی عمارت قرآن مینول پر تیار ہوتی ہے۔
اسلام کی عمارت قرآنی مینول پر تیار ہوتی ہے۔ دیواروں اور چھت کے بغیر تو کوئی بھی صاحب عقل اسے عمارت یا مکان نہیں کہے گا۔ وہ دھوپ، ہوا، آندھی، طوفان، بارش، سردی، گرمی کسی چیز کو بھی نہیں بچا سکتا، کسی چیز کو بھی نہیں بچا سکتا۔ قرآن و سنت کے طریقے کو چھوڑ کر غیر قرآنی، سیکولر، کفری، جمہوری طریقے سے مینول سے طریقوں سے جو مکان تیار ہوگا وہ مکڑی کی جال سے بھی زیادہ کمزور ہوگا۔ وہ اس لیے کہ وہ عمارت قرآنی بنیادوں پر نہیں، ملحدانہ بنیادوں پر کھڑی کی جائے گی۔ قرآن کفر کی بنیاد نہیں بلکہ کفر کا بنیادی توڑ ہے۔ قرآن کفر کا بنیادی توڑ ہے۔ سو جس قوم نے بھی قرآن سے منہ موڑا، قرآن کو چھوڑا، اس نے اپنے مقدر کا فیصلہ خود کر لیا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ جس قرآن کو سے منہ موڑا، قرآن کو چھوڑا، اس نے اپنے مقدر کا فیصلہ خود ہی کر دیا، چاہے وہ سب آپ کو مسلمان کہتے ہوں۔ دین میں پورے کے پورے داخل ہوں، دین میں پورے کے پورے داخل ہوں۔ قرآن و سنت پر بار بار تاکید کی جاتی ہے، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جو اس سے ڈرتے ہیں اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ 9 آیت 123۔ اے مسلمانوں، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ مومن مردوں کی طرح اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے ستر کی حفاظت کریں اور زینت ظاہر نہ کریں، اپنی چادریں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جن کے سامنے اجازت ہے، اور اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے، اور تم مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر یہ کہ اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ 66 آیت نمبر 6۔ مرد کو گھر کا حاکم مقرر کیا ہے اور اپنی بیوی بچوں ملازموں کے لیے جواب دے گا۔ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ کشتی جس میں اس کی بیوی، بچے، ملازم اور وہ خود سوار ہیں ڈوبنے سے بچائے، اور یہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور یہ حکم کہ سود نہ دو۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، اور پھر حرام کا حکم آ جانے کے باوجود لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، اور پھر جو حرام کا حکم آنے کے باوجود سود لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ سود لینے دینے والے، سود کا کاروبار کرنے والے اور سود کا معاملہ طے کرنے والے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ دین کے جس تصور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا دین سے قریب کا بھی تعلق نہیں۔ دین کے جس تصور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا دین سے قریب کا بھی تعلق نہیں، اور ہماری زندگی کے لیے مکمل ہدایت،
مومنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کر دو، خلاف سنت عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33۔ اور ہماری زندگی کے لیے مکمل ہدایت: مومنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، خلاف سنت عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ 47 آیت نمبر 33۔ ٹی وی، ڈش، کیبل، فلمیں، موسیقی کی محفلیں، پروگرام، خاندانی منصوبہ بندی، 1962 کے فیملی قوانین، غرض دین کے جس تصور سے ہماری نئی نسلیں جی رہی ہیں، اس کا دین سے قریب کا بھی تعلق نہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہوتے تو ہماری دنیا یہ دنیا نہ ہوتی۔ ہمارے رہنماؤں کی شکست خوردہ ذہنیت، جس نے انہیں جمہوری نظام میں شامل ہونے پر مجبور کیا، وہ پست نگاہ اور ایمان سوز طرز فکر ہماری قوتوں کو اس طرح مفروض نہ کر دیتا۔ اس سال سے ہم باطل کے کئی سالوں سے 25 سالوں سے ہم باطل کے ساتھ سمجھوتہ کمپرومائز کرتے ہیں، جھکتے چلے آ رہے ہیں۔ اتباع قرآن کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ہمارا لٹا ہوا قافلہ اتباع قرآن کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ہمارا لٹا ہوا قافلہ دلدل میں یعنی غیر اسلامی زندگی میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ دلدل میں یعنی غیر اسلامی زندگی میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ نہ وہ شان، نہ شوکت، نہ دبدبہ، نہ روب، بلکہ ذلت، رسوائی، دین و دنیا کی تباہی و مظلومیت، کفار کی غلامی، بھوک افلاس سے بچنے کے لیے ان کی نوکری، سب قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ سب قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اپنی بے عملی کوتاہیوں اور ملحدانہ راستہ اختیار کرنے کے جواز میں یہ کہا جاتا ہے کہ حالت اضطرار میں جب جان کا خطرہ ہو تو سور کا گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے۔ بلا شبہ حالت مجبوری میں حرام سے استفادے کی رخصت عطا کی گئی ہے، مگر اس کے دوسرے پہلو کا جائزہ بہت ضروری ہے جو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ شرائط بھی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسے استعمال کرتے وقت کوئی رغبت محسوس نہ کریں، دوسری کہ بالکل ناگزیر مقدار سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور تیسرا یہ کہ اسے من بھاتا کھاجا بنانے اور معمول بنانے کی بجائے استعمال حرام سے نجات پانے کی فکر اور بے تابانہ کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح کسی کشتی کا پاؤں، کسی شخص کا پاؤں اگر نوکیلے پتے یا پتلے ہوئے سنگریزوں پر پڑتا جاتا ہے تو وہ تلملا کر اسے جلد از جلد اٹھا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح کفریہ طریقہ یا نظام کو یوں سمجھتے رہنا چاہیے کہ مردار کا گوشت ہے جس کو دانتوں سے نوچ رہا ہوں، یا خنزیر کی بوٹیاں ہیں جن کو نوچ رہا ہوں، یا سراند بڑی غلاظت ہے جس سے جسم اور کپڑے لت پت ہو گئے ہیں۔ دین کی موجودہ جزوی اتباع پر مطمئن رہنا اور اسے اپنا ایمانی فریضہ سے عہدہ برا جان کر کافی سمجھ بیٹھنا، اور اسے اپنے ایمانی فرائض سے عہدہ برا جان کر کافی سمجھ بیٹھنا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ یہ ایک افسوسناک اور خطرناک غلطی ہے۔ ایسا سمجھنا کہ بے جان ہونے کی دلیل ہے، ایسا سمجھنا ایمان کے بے جان ہونے کی دلیل ہے، یا پھر دینی بصیرت سے محروم ہو جانے کا ثبوت ہے۔ یہ شیطان کا دیا ہوا ایک چکر ہے جس سے ہمیں جلد از جلد
نکل آنا چاہیے، ورنہ دینی غیرت کی چمک جو ہم میں رہ گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہے گی۔ اگر وہ ایسا بھی نہیں ہے، اگر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس نصب العین اور فریض حیات کی بجا آوری سے اس لیے گھبراتا اور کتراتا ہے اور دوسروں کو بزدلی کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے کہ وہ موجودہ حالات کو اس فریضہ کے لیے ناسازگار سمجھتا ہے، اس میں اسے کامیابی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، نہ جہاد کی تلقین، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہ لوگوں میں قرآن فہمی کی کوشش عملاً سوائے اپنی ذات کے کسی چیز میں دلچسپی نہیں آتی۔ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی تو ہے ہی صرف اللہ کے ہاتھ میں، جس نے رائے حق میں سنت کے مطابق کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے رائے حق میں سنت کے مطابق کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا۔ بہرحال وہ چاہتا ہے، یا یوں کہیں اس کا تجزیہ ہے، کہ وہ موجودہ حالات پر اس طرح اثر انداز ہو کہ مستقبل کی فضا اس کام کے لیے اتنی تاریک نہ رہے، پھر وہ منزل کی طرف اعلانیہ مارچ کر سکے گا، لیکن یہ باتیں سطحی اور کاغذی ہیں۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کاروباری معاملات میں تو کاروباری امکانات کا جائزہ لینا درست دکھائی دیتا ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں ایمان والوں کے فرائض ایسے ہوتے ہیں جن میں کامیابی اور ناکامی کا جائزہ نہ لیا گیا اور نہ لیا جاتا ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں ایمان والوں کے فرائض ایسے ہوتے ہیں جس میں کامیابی اور ناکامی کا جائزہ نہ لیا گیا اور نہ لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اس نظریے پر تنقیدی جائزہ لینے کے لیے 3 چیزوں پر غور کیا جانا چاہیے۔ 1، سب سے پہلے یہ کہ کیا ایسے فریضے کی ادائیگی کے لیے براہ راست قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق جد و جہد کرنے میں حالات کی سازگاری اور اس جد و جہد کی کامیابی کے امکان اور عدم امکان کے مباحث اور تجزیہ کی گنجائش ہے۔ 1، سب سے پہلے یہ کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے براہ راست قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق جد و جہد کرنے میں حالات کی سازگاری اور اس جد و جہد کی کامیابی کے امکان اور عدم امکان کے مباحث اور تجزیے کی گنجائش ہے۔ 2، کیا آج کے حالات میں دین کی اقامت واقعی ناممکن ہے؟ آج کے حالات میں دین کی اقامت واقعی ناممکن ہے؟ اور تیسرا یہ کہ ناسازگار حالات میں سمجھوتے اور کمپرومائز سے ملحدانہ اور سنت سے انحراف کرتے ہوئے پیش قدمی کرنے کی کوئی عملی مثال، کوئی اسلامی تجزیہ یا کوئی فکری بنیاد موجود ہے؟ کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں کہ ہمارا نصب العین دین کی اقامت ہے، دین کا قیام، دین کی سربلندی ہے۔ کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں کہ ہمارا نصب العین دین کی اقامت، دین کا قیام اور دین کی سربلندی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور دین کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور دین کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اللہ کی بندگی اطاعت کرو اور طاغوت باطل کی پیروی سے بچو، سورہ نمل۔ اللہ نے فرمایا لوگو اللہ کی بندگی اطاعت کرو اور طاغوت باطل کی پیروی سے بچو، سورہ نمل۔
اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جتنے بھی پیغمبر آتے رہے انہوں نے اس کے اظہار و اعلان میں یا اس کی جد و جہد میں نہ تو کبھی ایک لمحہ کی دیر لگائی اور نہ ہی حالات سازگار ہونے کا سہارا لیا، نہ ہی ایک لمحہ کی دیر لگائی، نہ کبھی ایک لمحہ کی دیر لگائی اور نہ ہی حالات کے سازگار ہونے کا سہارا لیا، نہ امکان و عدم امکان کامیابی کی بحث میں الجھنے، نہ کبھی یہ ہوا الجھے، نہ کبھی امکان و امکان کامیابی کی بحث میں الجھے، نہ کبھی یہ ہوا کہ جب اس جائزے اور بحث سے کامیابی کے روشن امکانات سامنے آئے ہوں گے تو تب جا کر انہوں نے اپنی کشتیوں میں بادمان لگائے ہوں۔ سازگار حالات، انتظار صریحاً نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو، یعنی سنتے ہی فریضیت عائد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو، یعنی سنتے ہی فرضیت قائم ہو جاتی ہے، اور یہ رسول اللہ کے ہر حکم کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حرم چھوڑنے کا حکم ہوا تو کمر پھیری اور چل پڑے، اور حضرت حاجرہ نے جب آواز دے کر پوچھا کہ آپ اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں تو جائیے، تو مسجد میں جواب دیا اور چلتے گئے، نہ بیوی سے ملنے، نہ بچے کو پیار کیا، کم سے کم اگلے وقت کا کھانا ہی ساتھ لے لیتے، لیکن ایسا کچھ نہ کیا۔ اسی طرح جب منادی والا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا اعلان کرتا ہوا گزرا تو اہل مدینہ فوراً ہی شراب کے مٹکے گلی میں اڑیلتے اور توڑنے لگے۔ تو اہل مدینہ فوراً ہی منادی والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا اعلان کرتے ہوئے گزرا تو اہل مدینہ فوراً ہی شراب کے مٹکے گلی میں اڑیلنے اور توڑنے لگے۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تصدیق کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہے خوف خدا اور اطاعت رسول۔ کسی بھی پیغمبر نے اللہ کی اطاعت کے لیے، دین کی قیام کی کوشش کے لیے سازگار حالات کا انتظار نہیں کیا۔ کسی بھی پیغمبر نے اللہ کی اطاعت کے لیے، دین کی کوشش کے لیے سازگار حالات کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 برس کی کوششیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا سب جانتے ہیں۔ صرف چند گنے چنے لوگ ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین قائم کرنے کی لگاتار کوششیں کرتے رہے، اور انہیں جن ابتلاؤں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا وہ شاید اپنی نظیر نہیں رکھتی، یہاں تک کہ انہیں باندھ کر دھکتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ دنیاوی نتائج کے لحاظ سے صرف ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ایمان لائے۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں اس طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناسازگار حالت میں دین کے قیام کی کوششیں کیں ہم سب خوب جانتے ہیں۔ کسی نے کامیابی اور ناکامی کے تخمینے نہیں لگائے، کسی نے کامیابی اور ناکامی کے تخمینے نہیں لگائے کہ ان میں سے کسی ایک کو ذرا برابر شک نہیں تھا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے، اور انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے جو چیز ہمارا فریضہ زندگی قرار پا چکی وہ ہر حیثیت سے اس بات کی مستحق ہے کہ جب تک زندگی ہے اس کے لیے پوری جد و جہد کرتے رہیں۔ سازگار حالات کے انتظار کرنے کی گنجائش تو کیا نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اقامت دین کا حکم دے کر اسی وقت بھیجا جب حالات نازگاری کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔
کفر حد سے آگے بڑھا ہوتا تھا۔ حالات کی ناسازگاریاں مومنین کی کوششوں کو، جد و جہد کو ملتوی یا منسوخ نہیں کر سکتیں۔ حالات کی ناسازگاریاں مومنوں کی کوششوں کو، جد و جہد کو ملتوی یا منسوخ نہیں کر سکتیں، بلکہ حالات جتنے زیادہ ناسازگار ہوں، باطل طاقتیں جتنی زیادہ ہوں، حق کی جدوجہد اتنی ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ بلکہ حالات جتنے ناسازگار ہوں، باطل طاقتیں جتنی زیادہ ہوں، حق کی جدوجہد اتنی ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی عموماً ایسے ہی وقت میں مبعوث کیا جاتا رہا کہ حق کی روشنی اس زمین سے بالکل مفقود ہو چکی ہوتی تھی، اور شیطان پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس دعوت حق کو کامیابی کا امکان دور دراز تک بھی کہیں نظر نہ آتا تھا۔ اور یہ ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ جہاں باطل زیادہ قوت میں ہوگا، وہاں حق کی جنگ زیادہ قوت سے لڑنی پڑے گی۔ اور یہ ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ جہاں باطل زیادہ قوت میں ہوگا، وہاں حق کی جنگ زیادہ لڑنی پڑے گی۔ قرآن، تاریخ اور عقل سب کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ اللہ سے جتنے دور ہوں اور باطل قوتوں کی جتنی زیادہ گرم بازاری ہو، طاغوت کی حکمرانی جتنی زیادہ ہو، زیادہ وسیع ہمہ گیر اور پائیدار حق کے علمداروں پر اللہ کی حاکمیت کی اقامت کا فریضہ اتنا ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کا فریضہ اتنا ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پر یہ کہ ناسازگار حالات اور کامیابی اور ناکامی کے جائزے کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں متبادل راستے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے قیام کے جدوجہد کرنے کے لیے مسلمانوں کو دوسرا راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے قیام کی جدوجہد کرنے کے علاوہ مسلمانوں کو دوسرا راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، ورنہ مسلمان اور کافر میں فرق مٹ جائے اور ہجرت اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ فتح مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں، اور ہجرت اب ختم ہو چکی۔ فتح مکہ پر حضور نے فرمایا، آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ یہاں پر آج کا سبق اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ سابق بریگیڈیئر مستنصر